صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدل الجود بالکرم والہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ. کلام سے پہلے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن بڑا افسوس ہے بھائی، یہ چاروں طرف سے جو یہاں اکٹھے ہیں بڑا زندہ دل لوگ ہیں یہاں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ محفل ابھی تو شروع ہے، جیسے بیٹری ڈاؤن نہیں ہو جاتی ہے تو پھر وہ گاڑی چلتی نہیں ہے، لگی جاتی ہے. وہیں رہنا تو وہیں تھوڑی دیر ذکر کر لو، اللہ اللہ کر لو، بہت ساری باتیں بعد میں کر لینا. کام کی باتیں اب دین کی باتیں سیکھنے کی ہیں، اور عقل مند آدمی یا ہوشیار آدمی جو ہوتا ہے یہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اے بیٹا اے بچے، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اس میں جو لوگ مدرسین ہیں جو آپ کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ جو سبق پڑھا ہے اسے پڑھ کے یاد کر گھر لے جانا، اپنی بہن کو بتانا، اپنے بیٹے کو بتانا، اپنے پڑوسی کو بتانا، اور خود بھی عمل کر کے نبی کے وفادار غلام بن جانا. اگر چاہتے ہو تو میں آپ کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں بڑے خوش نصیب ہو تم. ذرا آؤ چیک کر کے دیکھیں. لبیک یا رسول اللہ، ایسے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے غلام کچھ اکٹھے ہو کر مجھے آواز دیتے ہیں تو میرے غلام مجھے دیکھ تو نہیں پاتے، لیکن ان کی سانس والی اصل جو رگ ہے اس کے قریب میں انہیں اپنے غلاموں کے قریب ہوتا ہوں. اس کی جو سیٹی فیٹی نہ ٹھیک ہو جائے بینک میسٹر کی، پتہ لگے یہ میں کی فلٹر سائز کو کرا تھا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرے غلام چند اکٹھے ہو کر مجھے آواز دیتے ہیں تو میں اپنے غلاموں کے بالکل قریب ہو جاتا ہوں. ایسے ہو جاتا ہوں جیسے میرے غلام کی دھڑکن چل رہی ہو، اسے جیسے محسوس ہوتی ہے ایسے میں اپنے غلام کے قریب محسوس کرتا ہوں. سب مل کر پکارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک. ایک ساتھ مل کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. نہ طرف ہو جائے لبیک یا رسول اللہ. دشمن کے بھی دل پھٹتے ہیں. میں نے اپنی مسجد میں قاری صاحب اب تکبیر سے پہلے میں صلاۃ و سلام کرواتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی. میں نے اپنی مسجد میں تکبیر سے پہلے بھی میرے مقتدی بیٹھے ہیں، میری مسجد کے ممبر لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے گہروں میں جھانک کر دیکھا، لگا ہمیں یا نبی سلام علیک پکارنے والی سب کی زبان نہیں. ہم نے اپنی جماعت میں یہ بات نماز سے پہلے ہمارے مؤذن، ہمارا نائب امام جو بھی تکبیر کہے گا پہلے ہاتھ باندھ کر کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہمارا دل کہتا ہے جب نبی پر ہم سلام کہتے ہیں تو ہمیں جواب ضرور ملتا ہے. یقین کریے، میں اسی لیے دیکھتا ہوں چیک کر کے آپ کو محبت سے کہ لبیک یا رسول اللہ. ابھی سب کے نہ ہاتھ اٹھنا، سب کے منہ کھل رہے ہیں.
جب تک آپ اس میں تیزی نہیں پکڑیں گے تو میں بھی پھر دھیمے دھیمے کام کروں گا، کیونکہ مجھے اگلے ہری نگر کا جلسہ ہے، باقی تو بچا کر 30 تاریخ کو جلسہ ہری نگر میں ہو رہا ہے، بڑی شاندار کمیٹی، بڑا شاندار کمیٹی ہے۔ تو ایک بار آپ بولے لبیک یا رسول اللہ، محفل میں لگے سرکار کے غلام بیٹھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ والوں کے لیے معاف نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آگے والے کہیں گے ادھر کے لیے معاف ہے، ادھر والے بھی اگر ماشاءاللہ سب رسول کے غلام ہیں ادھر ادھر تو سب مل کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی، یہ مائک اگر سیٹ ہو جائے تو مزہ آ جائے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، اور سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جی بساہی، سجدہ نہ سمجھ نزدیک سر دیتا ہوں نظرانہ، گر بخت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر بخت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آپ تھوڑا سا بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا آپ سے۔ اللہ کے نبی، ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے امتی، جب تو اپنے آپ میں محسوس کرے کہ تو مسلمان ہے، جب تو اپنے آپ میں محسوس کرے کہ تو نبی کا اپنے آپ میں غلام ہے، جب تو محسوس کرے اپنے آپ میں کامل مسلمان بننا چاہتا ہوں، جب تو محسوس کرے اپنے آپ میں مجھے جنت چاہیے، جب تو محسوس کرے اپنے آپ میں کہ اب مجھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر کے زندگی گزارنا ہے، اب محسوس تجھے کرنا پڑے کہ میں واقعی پکا مسلمان ہو گیا ہوں، تو جائزہ لے کر دے، جب تو کھانا کھاتا ہے، جب تو پانی پیتا ہے، جب تو بیٹھتا ہے، جب تو کسی کو سلام کر کے کسی راستے سے گزرتا ہے تو سلام کرنے میں تیرا انداز کس طرح ہے، جب تو پانی پیتا ہے تو تیرے پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، جب تو بیٹھتا ہے تو تجھے بیٹھنے والے دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہیں، جب تو کسی راستے سے گزرتا ہے تو سلام کرنے میں پہلے اس انداز سے تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، جب یہ محسوس کر لیتا ہے کہ واقعی میں نبی کا غلام ہوں تو اپنے اندر محسوس کرتا چل، جس راستے سے چلے بوڑھی ماں ملے اسے بھی سلام کرتا چل، جب تجھے کوئی چھوٹا بچہ ملے اس پہ بھی شفقت سے سلام کا جواب دیتا ہوا چل۔ اللہ اللہ، یہ نبی فرما رہے ہیں، نبی کے غلام اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے اندر محسوس کرو۔ آؤ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو یہ بات کہیں گے کہ آپ سب کو سلام کرتے اچھی بات ہے، لیکن پوچھو ذرا، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہو، جب آپ پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم لو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ہر جگہ آپ سے کہا جائے گا سلام کرو، بوڑھی ماں کو سلام کرو، بچے کو سلام کرو، کہا جائے گا ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کہا جائے آؤ نماز میں سلام پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد ہاتھ باندھ کر سلام کہتے ہیں تو لوگ آپ سے چھوڑ کر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ سے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اندازہ لگا کر دیکھو، آپ اپنے دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، محسوس کرو گے غوث اعظم کے مینار سے آواز آئے گی، آپ سنو گے، آپ کے ہمدرد سنیں گے، محسوس کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کیا محسوس کریں گے؟ یہ مسلمان تو ہے جو گوشت کھاتا ہے، یہ مسلمان تو ہے جو نماز پڑھتا ہے، یہ مسلمان تو ہے جو روزہ رکھتا ہے، لیکن کیسا مسلمان ہے جب نبی اسلام لے کر زمانے میں نبی کا اسلام کلمہ پڑھ کر یہ داخل اسلام ہو رہا ہے، لیکن جب سلام کا وقت آیا، جب سلام پڑھنے کا وقت آیا، جس نبی نے زندگی جینے کا ہمیں ایسا بہترین طریقہ بتایا، اس نبی کو سلام پڑھنے سے بچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے تو اپنے مقتدیوں سے اپنے لوگوں میں فیصلہ کر لیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے پھر یہ بات کہنا چاہیے کہ لوگوں اپنی بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں۔ آؤ دیکھیں غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں۔ بس غوث اعظم بھی 3 سال کی عمر میں ہے، 3 سال غوث اعظم کی عمر ہے، اور تھوڑے سے بڑے ہوتے امی نے ہاتھ پکڑا اور غوث اعظم کو اپنی مسجد کے امام کے پاس لے کر والدہ لے کر پہنچتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، لے کر غوث اعظم کی انگلی پکڑ کر ماں پہنچتی ہے، استاد سے کہتی ہے حافظ صاحب، حافظ عبد الرحمان صاحب
یہ بچہ بیڑا ہے، میں چاہتی ہوں یہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، اچھا سے قرآن پڑھ لے، آپ اس پر شفقت رکھیں، تھوڑا اسے پڑھا دیں۔ اللہ اللہ، ابھی حافظ صاحب نے بچے کو بٹھانا ہے، تمام بچے بیٹھے ہیں جماعت میں جیسے آپ بیٹھے ہیں، کوئی پڑھانے والا ابھی پڑھانے کے بعد بار بار مولوی آئیں گے، پڑھانے کے لوگ آئیں گے۔ ایسے ہی عبدالرحمن صاحب بچے کو پڑھاتے ہیں، کہتے پڑھو بیٹا بسم اللہ۔ غوث اعظم نے جب بسم اللہ پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ کر رکے نہیں، 15 پاروں کو پڑھ دیا۔ کتنے پارے پڑھ دیے؟ سب غوث اعظم کے غلام تو ہیں۔ اگر ابھی کھڑا کر کے کہا جائے التحیات سناؤ تو پتہ یہ لگے گا کہ ہم کچھ کہنا چاہتے تھے اور کہہ رہے ہیں کچھ اور۔ میرے عزیز، عبدالقادر جیلانی ابھی لگاتار 25 دن مدرسے میں مسجد میں پڑھنے آئے، ایک ساتھی کے قریب بیٹھتے ہیں اور وہ ساتھی صبح کہتا ہے کہ میں جلد آؤں گا، اور وہی پھٹا بچھاتا تھا آپ کا، آپ اس کے برابر میں بیٹھتے تھے۔ عبدالقادر جیلانی آئے تو ساتھی نہیں آیا، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کا ساتھی نہیں ہے، آپ نے اندازہ لگایا وجہ کیا ہے، حافظ صاحب سے پوچھا میرا ساتھی نہیں آیا، بچوں سے پتہ لگا کہ آپ کا ساتھی تو انتقال کر چکا ہے، آپ کا ساتھی تو مر چکا ہے۔ بچوں سے پوچھا کب مر گیا، کہا رات اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ حافظ صاحب سے، اب استاد صاحب سے، غوث اعظم 4 سال کے ہیں، 4 سال کی عمر غوث اعظم کی ہے۔ آپ فرماتے حضور آپ کے ساتھ میں چلوں کیا، میرا ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ غوث اعظم اپنے ساتھی کے گھر جا رہے ہیں، اور ساتھی بھی ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ میں استاد بھی جا رہے ہیں، لیکن دل کا کوئی چور جب سنے گا تو شاید اس کی عقل میں یہ بات اتر نہیں پائے گی۔ غوث اعظم جب ساتھ جا رہے ہیں، اب استاد کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، سارے لوگ وہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں، سب ماتم کر رہے ہیں۔ غوث اعظم نے دیکھا سب رونے والے رو رہے ہیں، اس کی ماں کا ہاتھ بہت برا رو کر بہت برا حال ہے۔ آپ اس کی ماں کے قریب پہنچے اور کہا امی آپ کیوں رو رہی ہیں، امی آپ کیوں رو رہی ہیں، میرے ساتھی نے تو مجھ سے کل کہا تھا کہ میں کل صبح آ کے تمہارا پھٹا بچھاؤں گا، جسے بیٹھنے کی جگہ میں آ کے بچھاؤں گا۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دغے باز نہیں ہوتا ہے، مسلمان غدار نہیں ہوتا ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، مسلمان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہے میرا ساتھی، یہ مر کیسے گیا؟ عبدالقادر سے وعدہ کرنے کے بعد اس نے تو مسجد میں ملنے کا وعدہ کیا تھا، یہ مر کیسے گیا؟ عبدالقادر جیلانی اس کے سرکار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں دوست مسجد میں ملنے کا وعدہ تو کیسے سو گیا، ارے تجھے نیند کیسے آ گئی؟ عبدالقادر جیلانی تجھے اٹھانے آیا ہے، اٹھ دوست۔ عبدالقادر جیلانی کی آواز، عبدالقادر جیلانی کی آواز اسٹیٹ والوں کے سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے سمجھ میں آ جائے تو کہتے سبحان اللہ، اسٹیٹ والے جو سمجھ میں آ جائے الگ بات ہے۔ عبدالقادر کی آواز جب غوث اعظم کی آواز اب سونے والے وفادار کے کانوں میں پہنچی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ غوث اعظم نے آواز دی وفادار کیسے سو گیا تو؟ آواز حافظ غیبی کی بارگاہ میں آواز، 4 سال کا چھوٹا بچہ اپنی آواز پکار کر کہتا ہے اے پروردگار اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا، مسجد کا وعدہ کیا، ملنے کا وعدہ کیا، یہ سو کیسے گیا؟ آسمان کی جانب 4 سال کا بچہ آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہتا ہے مولا۔ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں مولا یہ سو گیا جگہ دے، یہ سو گیا جگہ دے۔ عبدالقادر جیلانی نے ایک بار کہا ابھی حرارت نہیں آئی، مردے میں حرارت نہیں،
لوگ دیکھ رہے ہیں بچہ ہے کوئی بات نہیں، بچے تو ایسی بات کر دیتے ہیں. توجہ کرو، جب کوئی دیوبندی وہابی ملے اسے گلشن رضا مسجد میں پکڑ کر لانا اور اسے سبق پڑھانے کے لیے مولانا جابر رضا کے پاس کتاب موجود ہے. کتاب موجود. غوث اعظم نے ایک دفعہ کہا توجہ ہوئی لوگوں کی، 2 دفعہ کہا توجہ ہوئی لوگوں کی، تیسری دفعہ عبد القادر جیلانی نے سر پہ ہاتھ رکھا اور نام لے کے کہا دوست اٹھ، تجھے اس رب کا واسطہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے. جیسے ہی عبد القادر نے جواب دیا ہے، آواز دی ہے، آواز اس کے کانوں تک پہنچی ہے، وہی بندہ جو دوست مردہ پڑا ہے وہی کلمہ پڑھتا ہوا اب آنکھیں کھول دیتا ہے. اب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتا ہوا بچہ بیٹھ جاتا ہے. جہاں سارا ماتم کبا بنا تھا سب بیٹھ کر اب عبد القادر جیلانی کی طرف سب کی توجہ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ عبد القادر جیلانی کو ملا کیسے ملا؟ دیوبندی کے ساتھ کھاؤ گے تو ملے گا، بھابھی کے دعوت کھاؤ گے تو ملے گا، بھابھی کو دوست بناؤ گے تو ملے گا. سنو، جو نبی کا گستاخ ہے اسے کسی حال میں معاف نہیں، بلکہ آپ کتاب میں جب محسوس کر کے پڑھیں گے تو نبی کے گستاخ کا قتل واجب، اس کی معافی نہیں. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اگر ہوش میں نہیں آئے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. آپ غور کریں، عبد القادر جیلانی چھوٹے بچے جب دوست جاگ گیا زندہ ہو گیا تو سب کی طرف عبد القادر کی طرف بھی ہے، لیکن بچہ یتیم بچہ ہے، کئی بہنوں کے بیچ میں ایک بچہ ہے، زندہ ہو گیا. اللہ اکبر. جیسے ہی زندہ ہوا اب تو ماں کی خوشی کا عالم الگ ہے، بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اب خوشی کا منظر الگ ہے. دادی تڑپ رہی تھی لیکن اس دادی کا انداز الگ ہے، محلے والے پریشان تھے لیکن ان کا انداز الگ ہے. سب بچے کو کوئی چوب رہا ہے، کوئی چاٹ رہا ہے، کوئی کچھ دعائیں دے رہا ہے، لیکن بچہ کہتا ہے سنو سب مجھ سے ہٹ جاؤ، میرا دوست عبد القادر جیلانی کہاں ہے؟ عبد القادر جیلانی اپنے استاد کے ساتھ مسجد آ جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے، ایک 4 سال کا بچہ سجدے میں سر رکھ کے رب کو راضی کر رہا. غور کرو، کب تک ہمارے گھر برباد رہیں گے؟ کب تک ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوگی؟ ہماری کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی، کس کو درد ہوگا؟ کون سبق پڑھانے آئے گا؟ جب ہم خبر دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اسلام میں تھی اور آج وہ کہتی ہے کہ مجھے اسلام چھوڑ کر بڑی خوشی ہوئی، میں سوچتا ہوں اس کا بھائی زندہ ہے یا مر گیا؟ میں سوچتا ہوں اس کے پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ میں سوچتا ہوں اس بہن کا باپ روٹی کھاتا تھا یا نہیں کھاتا تھا؟ آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھیں، رونا اسے آتا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے. میں نے دیکھا کبھی انہیں احساس ہوتا ہے جو واقعی جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جن کا سب کچھ مر گیا ہو. میں دیکھتا ہوں اب بھی بہت ایسے بچے ہیں نوجوان جو بھابھیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے باپ کو تکلیف نہیں ہے. شاید وہ محسوس نہیں کرتے یہ بچہ میرے قبر پر کبھی فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا. یہ کبھی محسوس نہیں کرتے یہ بچہ میرا 40واں نہیں پڑھے گا. یہ کبھی محسوس نہیں کرتے یہی بچہ میرا کبھی میری دعا نہیں کرے گا. یاد رکھو، جب تم اپنے مستقبل کو بھول جاؤ گے پھر تمہیں برباد ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. یاد رکھیں، جس قوم کی بیٹیاں اور جس قوم کے بیٹے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ قوم کبھی تباہ و برباد نہیں ہوتی ہے.
وہ कौम कभी बर्बाद नहीं होती। और जिस कौम के नौजवान अल्लाह से डरना छोड़ दे, रसूल से मोहब्बत छोड़ दे, सरकार से मोहब्बत करना छोड़ दे, फिर तुम याद रखो उस कौम को बर्बाद होते तुम देखोगे। कैसे देखोगे महसूस करो। हम आपसे छोटी बात करके रुखसत हो जाना चाहते हैं। याद रखें मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, याद रखो जो कौम में लोग अल्लाह से भूलकर जब कोई तरक्की करना चाहता है, जब कोई अल्लाह को नाराज करके जब कोई तरक्की करना चाहता है, वो तरक्की नहीं। एक छोटी सी बात बताकर हाफिज सामने चाहता हूँ। अल्लाह ने हर जानवर का मालिक खालिक अल्लाह है, इंसान का मालिक अल्लाह है। हम सब जानते हैं कुत्ता भी अल्लाह ने पैदा किया, घोड़े गधा भी अल्लाह ने पैदा किए। अगर हम और आपको भी अल्लाह ताला घोड़ा गधा बना देता, हम क्या कर सकते थे? अगर कोई गैर मुस्लिम के घर में अल्लाह पैदा करता तो हम तब भी रहते। लेकिन देखे हम जिस माँ घर में पैदा हुए हैं, जिस माँ की छाती से दूध पिया, वो माँ मुसलमान है। जिस बाप की बल्दियत का नाम हम लिखते हैं, वो बाप मुसलमान है। कभी गौर करें, हमारा मन करेगा कि हम सजदे में सर रखकर पूरी जिंदगी गुजार दे। जो रब हमें अपने फजल से माला माल करके हमें पक्के सच्चे सुन्नी मुसलमान के घर में पैदा कर दे, उससे बड़ी और दौलत क्या हो सकती है? आप कभी गौर करें। आओ गौसे आजम का सजदा मुलाजा कर ले। गौसे आजम सजदे में सर रखे हैं। आए पीछे से लोग, उस्ताद अब्दुल रहमान साहब आए। देखा आपने कि बेटा सजदे में सर रखकर गौसे आजम कुछ कह रहा है, कुछ इस अंदाज से कह रहा है कि आवाज में रोने की धीमी धीमी आवाज आ रही है। 4 साल का बच्चा है जो धीमी धीमी आवाज से रो रहा है। किससे बातें कर रहा है? अकेला तन्हा है, मस्जिद में है। आप गौर करें। आप इधर देखते रहेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। मैं इधर बैठा हूँ, इससे लग जाने दिए और लोग बहुत बोलने वाले आएंगे। आप इधर देखें, अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम मस्जिद में है, अकेले तन्हा रोकर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। जब दुआ करते काफी देर हो गई, आपने सजदे में रोकर दुआ फरमाने के बाद खड़े हुए और फिर काबे की जानिब खड़े होकर पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक। हम भी वही करते हैं तो लोग बच जाते हैं। जब तमाम काम करके अब्दुल कादिर जिलानी फारिग हुए, देखते हैं दोस्त पीछे खड़ा है, दोस्त की माँ मस्जिद के बाहर खड़ी है और अजीज और तारिब बाहर खड़े हैं। बड़ा हंगामा है। अब्दुल कादिर जिलानी बाहर आए। आपने कहा देखा क्या मामला है? कहा लोगों ने अब्दुल कादिर जिलानी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने कहा लोगों परेशान मत हो, इस मुर्दे से भी ज्यादा अगर तुम कौम को जिंदा करना चाहते हो तो हर हाल में तुम नबी के दीवाने बन जाओ, हर हाल में तुम नबी के मस्ताने बन जाओ। जब वक्त आए तो तुम्हें अगर दोस्त छोड़ना पड़े नबी के लिए तो दोस्त छोड़ देना, बाप छोड़ना पड़े तो बाप छोड़ देना, भाई छोड़ना पड़े तो भाई छोड़ देना, कोई भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन नबी का दामन हाथ से कभी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। तो अपने हाथों में उठाए मेरे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कलमा शरीफ बुलंद आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। बड़े मुबारकबाद के लायक वो लोग हैं जिन्होंने ये जलसा किया। देखिए हम सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ भुला सकते हैं, लेकिन नबी के गद्दार से कभी तालमेल नहीं कर सकते। जरा हाथ उठा के बताए सही कह रहा हूं? नबी के गद्दार से तालमेल, एक आवाज में बोले, नबी के गद्दार से तालमेल नहीं कर सकते। नबी के गद्दार को बेटी नहीं दे सकते, नबी के मौत में शरीक नहीं हो सकते, नबी के वफादार से ही साथ रखेंगे, गद्दार से कोई मतलब नहीं। जाने दिल होशो फिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चल के रजा सारा तो सामान गया। यकीन जानिए जब हम आप यहां जिंदा है, कल हम जब कब्रिस्तान पहुंचेंगे, इसी दुनिया से वफादारों हमारा नाम हमारे साथ जाएगा, हमारा नाम हमारे साथ जाएगा।
اب ہم غدار بن کے جینا چاہیں یا وفادار بن کے جینا چاہیں، یہ ہم پر فیصلہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس دنیا سے جاتے جاتے دو باتیں ذہن میں رکھنا، ہر وفادار، ہر غدار جو بھی مرتا ہے لوگ اسے کفن دیتے ہیں۔ یہ اسلام اتنا وفادار اپنے لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی برتتا ہے، سب کو منہ ڈھک کر قبرستان میں دفن کراتا ہے، سب کے لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، غیروں کی غیر پڑھتے ہیں، اپنوں کی اپنے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب تم قبرستان میں دفن ہو کر تمہیں لوگ واپس آئیں گے، پھر تمہارے تذکرے لوگ کریں گے کہ تم کون تھے، کیا کرتے تھے، تم نے کیا کیا ہے، کیا کرنے والے تھے تم، اور کیا کرنے جا رہے تھے تم، یہ سب لوگ ذکر کرتے چھوڑ جائیں گے۔ عبد القادر جیلانی ہے، اپنے گھر سے جب مسجد سے باہر آتے ہیں چھوٹی سی تقریر کرتے ہیں، اور آپ نے لوگوں کو بتایا اگر عبد القادر جیلانی کی تقریر تمہارے دلوں پر اتر جائے تو بات سن کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، لوگوں یہ زندہ جو آج دیکھ رہے ہو یہ بھی نبی کے صدقے سے زندہ ہوا ہے، مجھ میں کوئی کمال نہیں، مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، آج زندہ ہوا ہے یہ بھی نبی کا کمال ہے، یہ بھی نبی کا وسیلے سے یہ زندہ ہوا ہے، عبد القادر میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اے لوگوں اگر کسی مردے کو دیکھنا چاہتے ہو تو جو چلتا پھرتا مردہ وہ آپ کو دکھائی دے گا جس کا دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، جس میں نبی کے دل میں نبی کی محبت نہیں، دل خالی ہے، اسے مردہ سمجھو۔ چلتا ہو تب بھی مردہ ہے، بولتا ہو تب بھی مردہ ہے، بات کرتا ہو تب بھی مردہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو زندہ دیکھنا تو زندہ اس آدمی کا نام ہے جس آدمی کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، جب دل کی دھڑکنیں اس کی چلتی ہیں تو دل کی دھڑکنیں یا نبی بولتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے ہونٹوں جب چلتے ہیں تو اس کے ہونٹوں پر یا نبی کے ترانے نظر آتے ہیں، اس کے جب دل سے کوئی اٹھنا بیٹھنے کا معاملہ ہوتا ہے تو یا رسول اللہ بولنا اس کے زبان سے نکلتا ہے۔ عبد القادر جیلانی پوری تقریر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اور لوگ اس لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں تو لوگوں کو بتا کر جاتے ہیں، اے لوگوں وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، اے لوگوں وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یاد رکھو اگر تم عبد القادر جیلانی کے وفادار ہو، اس محفل میں بیٹھے ہو تو یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ بات عہد کر جانا، اے زندہ دل مسلمانوں یہ بات سینے پر لکھ کر لے جانا کہ کوئی دیوبندی بھابھی تمہیں ملے نہ تو اسے سلام کرو، نہ اس کا سلام لو، نہ اس کے سلام کا جواب دو، نہ اس کی دعوت کرو، نہ اسے اپنے گھر بناؤ، یہ بتا دو کہ اب ہم نے فیصلہ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کے کیا ہے، غوث اعظم کا بیان سن کے کیا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا زندہ رہ کر بھی مردے نظر آتے ہیں، اور وہ مردے جو مر جاتے ہیں لیکن نبی کی محبت میں مرتے ہیں تو وہ زندہ نظر آتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہے تب بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اگر مر جائے تو نبی کی محبت میں زندہ نظر آنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ غوث اعظم جو اپنے گھر کی طرف چلے، آپ نے مرحوم دوست کی ماں سے فرمایا، ماں میرا دوست زندہ ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر ایک بار آپ کو سر سجدے میں رکھ کر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اللہ جو خالق اور مالک ہے۔ آپ بھی میں کہتا ہوں، میری آپ سے بھی گزارش ہے دوستو، اگر ایک نماز چھوڑی ہے تو 80,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آج ہی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ بڑی شاندار رات ہے، جمعے کی رات ہے، اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تمام برائیوں سے بچنے کے لیے انشاءاللہ مکمل طریقے سے توبہ کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ جب یہ یقین کر کے جائیں گے یہاں سے تو یہ غوث اعظم کی محفل ہے، یہاں وہی آتا ہے جسے غوث اعظم بلاتے ہیں، وہ نہیں آ سکتا جسے غوث اعظم نہیں بلاتے۔ زبان سے مسلمان جب زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو 100 بار سوچ کر فیصلہ کر کے کہتا ہے، مسلمان جب کوئی نیت کرتا ہے تو 100 بار سوچ کے کوئی نیت کرتا ہے۔
کوئی چیز دیتا بھی اللہ کے لیے تو 100 بار سوچ کر فیصلے سے پھر بدلتا نہیں ہے. یاد رکھو آخری بات آپ کے حوالے یاد رکھیں, ہم زندہ رہ جائیں تو نصیحت, مر جائیں تو وصیحت. جب تک تم دنیا میں رہو ایک بات یاد رکھ لو, ہم ہر بات کا سمجھوتا ہر ایک سے کر سکتے ہیں. مال کے غدار سے سمجھوتا کر سکتے ہیں, مال کے چور سے سمجھوتا کر سکتے ہیں, ہر ایک سے سمجھوتا کر سکتے ہیں. لیکن ہم اولیاء اللہ کے دشمن سے, غوث اعظم کے دشمن سے, اولیاء کرام کے دشمن سے, اللہ کے ولیوں کے دشمن سے, اللہ پر بہتان لگانے والے کافر کے دشمن سے, ہم کافر سے کبھی ہم ان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے سے کسی حال میں سمجھوتا نہیں کر سکتے. یاد رکھو یہ اٹھ کر جانے سے پہلے ایک بات دل میں اتار لینی ہے, ہر حال میں جو اجر ہو جائے برداشت کر سکتے ہیں, گستاخ نبی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. انشاءاللہ زندگی رہی بخیر, پھر ملاقات ہوگی. بہت لمبی ابھی فہرست ہے. میرے بعد یہ میرے گھر کا جلسہ ہے, مجھے ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے. میرے بعد آپ کی لمبی فہرست ہے, انشاءاللہ ان سے آپ اچھی باتیں سنیں گے. لیکن میرے بھائیوں, یہ جلسے تو ہو رہے ہیں لیکن عمل اب وہ دن دور نہیں ہے جس کا ہمیں انتظار تھا. آؤ مل کے توبہ کرنے سے پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.